صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين محمد الصلاة جانے کائنات جانے جہان کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب اکرم مصطفیٰ حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاری سنی بات ہے درود و سلام کا نذرانہ عقیدت محبت پیش کرنے تو بعد انتہائی خوشبخت میں بند لے کار 24 سفر مظفر 1446 ہجری اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عاشقان الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد اللہ خان فاضل دین رضی اللہ تعالی عنہ ذکر ہے اللہ جمعہ المبارک میں برکت حساب نصیب آمین اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی آپ کا یوم وصال 25 سفر مظفر آج جب یہ کالر پنجی میرے امام دا وصال اس نسبت نال اسیہ حضرت غلام اہل سنت کا ہر ولی ہر عالم قابل احترام جس نے جتنی زیادہ دین کی خدمت کی تھی وہ اتنا زیادہ معزز ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت کے وقت دے امام بھی نے اور دین دے مجدد بھی نے آپ نے فرمایا میری امت ہر 100 سال بعد ایک ایسا عالم پیدا ہوئے گا جڑا اسلام دے چہرے تے جڑا گرد و غبار 100 سال دے وچ آیا ہے انہوں صاف کر کے اسلام دا چہرہ دنیا دے سامنے صاف ستھرا کر کے پیش کرے گا مختلف رسم و رواج بدعتاں غلط چیزاں جڑی اسلام میں داخل ہو جانگیاں انہاں نوں ختم کرے گا لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق اللہ رسول کا رستہ دکھائے گا ہر 100 سال بعد عالم آتا رہا دین دی تقدیر فرماتا رہا میرا امام ایک صدی دا نہیں 2 صدیاں دا مجدد ہے مجدد کا مطلب ہے تجدید کرنا یعنی سادہ لفظوں میں کوئی مسجد ماشاءاللہ سونی بنی ہے دوبارہ جب 50 60 70 سال وقت کی ضرورت ہو تو پھر دوبارہ پھر بنے گی پہلے بنی ہوں پھر بنی پھر بنے گی یعنی مسجد ہی رہنی ہے لیکن تزئین و آرائش خوبصورتی یہ وقت تقاضے نال بدلتی رہتی ہے اسلام وہی رہنا ہے لیکن قرآن و سنت کے مطابق تو اسلام میں کوئی گرد و غبار آئے گا غلط رسمہ رواج بدعتاں ہونگیاں تے وہ اسلام صاف ستھرا کر کے قوم کے سامنے پیش فرمائے وہ ہوئے گا مجدد واسطے شرط ہے اور پچھلی صدی وچ بھی عروج پایا ہوئے تے اگلی صدی دے وچ بھی وہ دے زندگی دے عروج ہو اور دوسرا اپنے وقت کا ایسا امام ہوئے مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم گورے کاڑے جڑا بندہ بھی جس مسئلے کا شکار ہوئے جس مسئلے کا قدم حل نہ ہوئے پھر سارے دی نظر ایکو بندے تے ٹک جائے کہ اگر یہ مسئلہ روئے زمین پہ کسی کو حل ہوئے گا تو اسے بندے کو حل ہوئے گا انہوں کہتے ہیں مجدد اور ایک سعادت میرے امام احمد رضا اللہ نے عطا فرمایا اپنے کام گئے ہو تھوڑے سامنے نبی پاک علیہ السلام کا نام آیا ہے بندے اور بھی بڑے بیٹھے ہیں بندے اور بھی بڑے بیٹھے ہیں
تسا نہیں جانتے بھی کون ہے کون نہیں، لیکن جب سرکار دا نام آیا تو تسا حضور دا نام چوم کے اکھاں تے لا لیا، تو نال والے جنہیں بھی بیٹھے ہوں گے وہ کہن گے بریلوی ہے، یہ کہن گے یعنی تسا اپنا نام نہیں دسیا، وہ تہاڈے ابے دا نام نہیں جانتا، تہاڈا خاندان نہیں جانتا، تسی کس شہر چ آئے ہو نہیں جانتا، کس علاقے دے ہو نہیں جانتا، صرف تسا حضور دا نام چنیا ہے، فتوا لگ گیا ہے، تھپا لگ گیا کہ بندہ بریلوی ہے۔ تسا کسے علاقے چ گئے ہو اتنے جا کے تم کو مسئلہ بڑھیا نے، پر جس مسجد دے وچوں اذان تو پہلے صلاۃ و سلام دی آواز آئے، لو جی یہ بریلوی نے۔ بریلی جڑا ہندوستان دا شہر ہے، وہ ہندوستان ہے، اسی پاکستانی، اسی ملتانی، اسی پنجابی، اسی اتھوں دے رہن والے، اسی انصاری کتے بریلی، لیکن جدوں صلاۃ و سلام پڑھے رہنا لو جی بریلوی دی مسیح، تسی جنازے تو بعد دعا مانگ لئیے لو جی بریلوی، تسی حضور نو حاضر و ناظر مانگ لے لو جی بریلوی، تسی سرکار علیہ السلام کو یا رسول اللہ کے لو جی بریلوی، تسا ختم لوایا ہے اپنے مردیاں واسطے، ٹھپا لگ گیا لو جی بریلوی، نہیں سمجھے میری گل؟ کول خانی اسی اپنے مردیاں واسطے کرنے ہیں، لو جی بریلوی نہیں دے، یعنی اساں جتنے بھی ساڈے معمولات اہل سنت نے، جتنے بھی ساڈے معمولات اہل سنت، مطلب حضور کو حاضر ناظر کرنا، حضور کا ابن غیب مننا، حضور کا معراج، حضور کا میلاد، اساں چھڈا چکے ہیں نبی پاک دا، تے فتوا لا گیا بریلی شریف دا، کیوں بھائی؟ تے مدینے شریف کو صدا دیے کہ احمد رضا نے میرے غلاماں دے دلاں وچ میری محبت پا ہی نہیں دیتی ہے، کہنے ساری زندگی اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا قول فعل گفتار کردار صورت سیرت عمل علم سب کچھ انہیں میرے نام تو لٹایا ہے، فرمایا احمد رضا نے ساری زندگی حضور دے دین دی خدمت کی تھی، انہاں لوگاں دے دلاں وچ حضور دا عشق پایا ہے، ورنہ قیامت تک نہ حضور دا چنیا جائے گا، ٹھپا بریلی دا نام ہے، نہ سرکار دا چنیا جانا ہے، مور بریلی دی لگ گئی، صلاۃ و سلام حضور تے پڑھنا ہے، ٹھپا بریلی دا لگنا ہے، کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے اپنا خاندان نہیں منوایا، اعلیٰ حضرت نے اپنا علم نہیں منوایا، انہاں لوگاں دے دلاں وچ حضور دا عشق پیدا فرمایا۔ یہ تو پتہ لگ گیا جدوں اعلیٰ حضرت کا شعر نہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، فرمایا میرا کس نال کوئی لینا دینا نہیں، سارا تو اڑنا بچھونا کھانا پینا سونا جانا ہر قول فعل عمل حضور واسطے میں، تے جدوں ہر شے حضور واسطے ہے، اصل تے یاریاں نبی پاک دا لائیاں نے، اور پھر اللہ حضرت بڑی گل کی فرمایا اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہے، اور بڑا پیارا شعر فرمایا جان دے ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سارا، یعنی اعلیٰ حضرت کی نسبت، ہم ہر کوئی بندہ کوئی ہم ماشاءاللہ چار بزرگ نے، جویں فقہ چار میں شافعی حنفی مالکی حنبلی، اسی طرح چشتی قادری سہروردی نقشبندی، پھر ادھر وچوں اگلیاں شاخاں نے جناب گولڈوی نے تے جناب معصومی نے تے اے جناب فلاں نے، اصل تے چار ہی سلسلے نے، قادری ہون چشتی ہون سہروردی ہون نقشبندی ہون، ہن قادری کتے حضور دا نام چنے، سلسلہ غوث پاک نال ہے، نام اعلیٰ حضرت آئے، جناب چشتی حضور دا نام چنے، نام اعلیٰ حضرت آئے گا، مرید جیدہ بھی ہوئے، کیوں؟ بندہ مرید جیدہ بھی ہوئے پر عقیدے دے اعتبار نال اعلیٰ حضرت دا غلام ہوئے، کئی بندے ہونے بھی آئے گا، اسی کو بریلوی، میں کہ تو کہہ نہ کہہ تو ہون بریلوی ہے، تو مانی جا نام، ایک نسبت ہوتی ہے، توجہ ہے نہیں ایک نسبت ہوتی ہے، ایجی میں تو سے کہتے اور ملک چلے جاؤ، وہ جو آنے کتوں دے ہوتے تو سے یہ کہو کہ جناب میں ملتانی ہے، کہو کہ نہیں میں پاکستان، جب پھر اگلا بندہ مجھے پاکستان کو کیڑے صوبے چھو، پھر کہو کہ پنجابی ہیں، وہ کہاں کہ پنجاب دے کیڑے ڈویژن تو کہو کہ ملتان ڈویژن، پھر کہو کہ ملتان دا کیڑا ضلع، کہو کہ بالکل ملتان، پھر کہاں کہ تحصیل کڑی ہے کچھ وہ ملتان، ڈویژن بھی ملتان ہے، ضلع بھی ملتان ہے، تحصیل، پھر کہاں کہ جناب تہاڈی یونین کونسل کیڑی ہے، پھر تسی وہ شو کرو گے، پھر کہاں کہ محلہ دسو، دراد ہو گیا میری گل اے کہندے نے اسی مسلمان بس کسی کو نہیں اسی تے مسلمان اسی تے سادے ہیں، میں کہ سیدھے سادے مسلمانوں دے بارے حضور فرمایا کہ 73 فرقے ہون گے 72 جنت میں جان گے، جنت دے کوئی جائے گا، تو سیدھا سیدھا
مسلمان ہے حنفی ہیں مالک پھر کہے گا میں حنفی ہوں آنی یہ دس حنفی ہیں دے کو دس کہ جناب قادری ہیں چشتی ہیں سور بردی ہیں نقش بردی ہیں پھر کہے گا قادری ہیں جی ہے اس سے طرح جب اپنا تعارف کرائے جائے گا اگر کوئی بنداس کہ میں بریلوی نے تو جو مرضی آپ ہونے گورنمنٹ کے کارنہ میں چھوئی تو سب کوئی اپنی مسجد یا مدرسہ جب ہم رجسٹر کران جاؤ گے آکر یہاں پہ کیڑے مسئلہ دیئے دیوبندی ہو بھابی ہو شیعہ ہو سنی ہو کہو کہ سنی ہے وہ کہا کہ سنی ہے تو جماعتاں دیوبندی ہے بریلوی تو ہوتے کہ میں گورنمنٹ نے میں چشتی نے میں سور بردی وہ نہ کہنا نہیں یہ نہیں بس آگے بولتے سرکاری دو ہی خانے نے یا دیوبندی سنی ہے یا بریلوی سنی ہے تو دس کیڑا سنی ہے پھر واپس آ کے کہ جناب میری جڑی مسجد ہے کہ یا رسول اللہ کہنا والا بھی ہے جو نہ آخنا میرا آخنا میں بریلوی چوانا ہویا کرو ذرا سبحان پھر مننا پہلے گا بریلوی اعلیٰ حضرت نے کافی ایسا کیتا ہے میرے امام نے دین تے پہلے ہی ایسا کیتا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے حضور نے غلامت دے دینا میں چشک مصطفیٰ نے ایسی لہر پائی ہے رہتی دنیا تک جتھے یا رسول اللہ دا نام آیا جائے گا رب کعبہ دی عزت کی قسم میرے امام محمد رضا دا نام پہلے آئے ساڑھے دوست نے کٹی شدت بارش سے میں روکیا بھی تماشا تا آرہ والے جمعہ پڑھنا ہے بھائی فقیر حسین فقیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھے ہم دے بھائی جتنے بھی آئے ہیں ایک محبتہ ہوں گئی ہے اللہ فقیر اے آئے ہیں انہاں مکر میں کچھ لے دیتے ہیں الحمدللہ فقیر نے آرہ والا وسا زمین کبھی حضور دے غلامہ دے دلہ میں حضور دے عشق دا دیوہ پالی کرتا ہے جب کوئی تخلیق کوئی نہیں آئے تو تھوڑی جن کی سبحان اللہ میں پڑھ جانا جی والا بولے گا سبحان اللہ میں کہے ایک شاعری آلہ حضرت ایک وصف ہے 61 فتنے والا مقابلہ میرے امام نے کیتا ہے کتنے 61 فتنے والا مقابلہ کیتا ہے اور 105 علم ایتے کہ صرف ایک قدر علم آ جاتے تو پیر زمین تے نہیں لگنے 105 علم تے آپ نے مکمل دسترت حاصل سا جب لوگ معاذ اللہ نقل کفر نباشر میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم تے کام کیتا جب آقا کے بعد حضور علیہ السلام نے تو کوئی علم کوئی نہیں استغفر اللہ جب سرکار تے علم تے کام ہویا کہ بعد حضور علیہ السلام دیوار تے پیچھے پتہ نہیں جو بدیاں لکھے کتاباں دے اندر بھابیاں دے امام لکھے ہیں کہ بعد حضور نے دیوار تے پیچھے پتہ نہیں کوئی نہیں اور کسے بے ایمان تے بھی لکھے کہ معاذ اللہ شیطان کا علم حضور کو معلوم زیادہ ہے جب حضور دی ذات تے حضور دے علم تے اعتراضات ہوئے تو میرے امام کا قلم اٹھیا آپ نے فرمایا بھائی مانو جو کائنات جو میرے نبی نو علم ہی نہیں تو پھر کیوں علم دلائل انبار لائے اور قرآن و حدیث میں ثابت کیتا کہ اللہ نے میرے نبی نو ما کان و ما یکون دا علم عطا فرمایا جو ہو چکیا میرا نبی یوں بھی جان ہے جو قیامت تک ہونا میرا نبی یوں بھی جان ہے میرے آل حضرت قرآن
فرماتے آپ نے نہ قرآن پڑھا فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے محبوبہ جو تو نہیں جانتا میں تو ہر شے سکھا دے اور جڑی جڑی شے میرا نبی نہیں سی جانتا قرآن کہتا ہے اللہ نے حضور کو ہر شے دا علم عطا فرمایا۔ جڑا نبی نو بے علم بنے اس کو بڑا جاہل کہنا ہے۔ آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی شانہ دا احترام مقام والا اللہ نے ہر نبی نو شانہ دیتیاں کسی نو بہت کسی نو تھوڑیاں۔ ابراہیم علیہ السلام دی باری آئی فرمایا وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسا ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان دی نشانیاں بخائیاں تے جدوں موسیٰ علیہ السلام دی باری آئی انہاں تے کرم دی انتہا انہاں کہ رب ارنی انظر الیک مولا ذرا اپنا دیدار تے کرا فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا تے جدوں باری آئی تو آدم تو والے دی طٰہٰ دے تاج والے دی یاسین دے سینے والے دی علم نشرہ دے سینے والے دی واللیل دیاں پیاریاں دے سونیاں زلفاں والے دی طٰہٰ دے تاج والے دی جدوں تیرے میرے نبی دی باری آئی ہے میرے نبی نے تمنا نہیں کی تھی دیدار خدا دی اللہ نے پہلے عرش سجایا جنتاں سجائیاں دوزخاں بند کروائیاں آسماناں دے دروازے کھلوائے جبرائیل فرشتے کی جماعت لے کے بارگاہ مصطفیٰ وچ آیا حضور دے قدم چم کے کہتا ہے سونیا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ سونیا اللہ تہاڈا انتظار پہ فرماندا ہے اے کملیا جس رب نے کائنات ہر ایک تو اپنا آپ چھپایا پر جب یاد دی باری آئی اپنے آپ کو یاد تو نہیں چھپایا جنہیں ذات نہیں چھپائی انہیں کائنات کی میں چھپائی ہوئے گی۔ میرے امام نے پھر ترجمہ کی کتاب فرمایا سرے عرش پر ہے تیری گزر عرش تھلے حضور دا قدم مبارک ہے تھک تو نہیں کہتا سی محبت رالا کو نہ سرے عرش پر ہے تیری گزر پر ہے تیری دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں آقا وہ جو تجھ پہ آیا۔ میرے امام نے بڑی گل کی فرماتے ہیں تیرے
بھائی مانا تم اپنے 2 مرلے میں زمین ہو تو کہنا میں مالک ہے، تم 2.5 مرلے کی زمین ہے تو کہنا میری ہے، تم اپنی شاید مالک ہے۔ تو جنہوں اللہ نے کائنات کا مالک و مختار بنا کے بھیجے اسے شاید مالک و مختار ہی کوئی نہیں، نبی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، باقیاں نہ اپنی کہنا۔ میں کہا کملیا میرے امام نے تو دس ہے، حضور آئے مکہ تو مدینہ شریف 17 مہینے میرے نبی نے نماز بیت المقدس علیہ پاسدم کر کے پڑھی۔ اللہ فلسطین و آزادی عطا فرمائے۔ جدو سرکار مسجد زور قبلہ تنہائی مدینہ شریف کے اندر ہے، حضور تکیہ نماز پڑھا، حالت نماز دل وچ خیال آیا بھی چاہے تے سامنے آدھے اکا بے سجدہ کیتا ہے، جدر اکا بے دا احسان نہ اتار دئیے، دل وچ خیال آیا ساڈا قبلہ جے کعبہ بن جائے تے کی خیال ہے، انج محبوب نے آسمان پر ویکھے ایسے آس نہیں ہے تیری زبان کا، میرے نبی نے دعا واسطے ہاتھ نہیں چکے، اللہ کو لو دعا نہیں مانگی، صرف ویکھے آئے تے اللہ ویکھن تے قرآن پڑھا۔ خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرماتا ہے، اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تیری ذات نہ غازے کہ تینوں قبلہ وہی پسند ہے جڑا تینوں قبلہ پسند ہے میرا وہی قبلہ بنا چھڑا گا۔ پھر میرے امام نے دسیا ہے اللہ نے قرآن پاک دے اندر وعدہ فرمائی فرمایا محبوبہ جڑا تینوں قبلہ پسند ہے وہی مینوں پسند ہے۔ قرآن جمع فرمایا محبوبہ جڑا کل کرنا ہے واجب کر لئیے جڑا اج کرنا ہے پھر ہنے کر لئیے۔ محبوبہ سلام بعد وچ میرے اجے منہ اسے پاسے کر لو جڑا قبلہ دونوں پسند ہے۔ میرا نبی اگر پہاڑوں کو قبلہ بنا دا اللہ پہاڑ کو قبلہ بنا دیتا، حضور کسی درخت کو قبلہ بنا دے میرا نبی درخت کو قبلہ بنا دیتا۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم میرا نبی اگر جناب والا جس سمت والے اشارہ کرتا رب کو قبلہ بنا دیتا۔ میں کہتا ہوں جڑا رب نبی دے ویکھن کے قبلہ بدلا سکنا ہے، جب میرا نبی امت واسطے دعا فرمائے گا او تو رب کیوں نہیں امت کی بخشش فرمائے گا۔ جے قبلہ دیکھن لگے تو کہنا نبی دے چاند کچھ نہیں ہوندا، کیوں بھائی حضور علیہ السلام تے چاند تو ٹکڑے ہو جان، میرا نبی چاہے تے سورج مولانے واسطے واپس بن دے، حضور چاند تے مولا دی مٹھی وچ کنکریاں کلمہ پڑھن، میرا نبی چاہے اتنا بڑا درخت ٹوٹ کے آوے نبی دے چاند تے کو بول دیے بھائی نبی دے چاند تے نام پتھر کلمہ نے پڑھتے نے پہے وہ کملے اللہ نے حضور نو بے اختیار نہیں بنایا بلکہ با اختیار بنایا ہے۔ اس واسطے میرے امام نے جب مقاصدی فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک بڑے کرو ذرا محبت نال میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا
ذکر ہے اونچا تیرا. جدوں اسلام تے گرد و غبار آئی کہ اللہ نے میرے امام مجدد بنا کے بھیجے. بھائی مانا قرآن ڈنڈی ماری ترجمے دو نمبریاں کی دیا. ایک بھائی مان کہنا وما کر اللہ، یہ تو مطلب ہے کافر مکر کیتا. استغفر اللہ جو لفظی ترجمہ کرو تو مانا کرتا ہے معاذ اللہ بھی مکر کیتا. یہ نہ کئی مانا لکھیا کہ اللہ مکر کیتا ہے. تو میرے امام محمد رضا فرمایا وہ بھائی مانو جڑا اللہ نو مکار آکھے وہ تے کافر ہو جاتا ہے. ہر وہ چیز جڑی رسید ہوئے، جڑی قابل نفرت ہوئے، مکاری، چوری، عیاری، جھوٹ، فرار، ایدی نسبت خداوند کی جا سکتی نہیں. اللہ وہ چیزاں نے نسبت کرو جڑیاں چیزاں دی سونی آن تے چیزاں بڑھاؤں والا بھی تے سونا ہے نا. قیامت تک حضرت احسان امت کنز الایمان دی صورت دے اندر تیرا میرا ایمان میرے اعلیٰ حضرت بچایا ہے. اور بیچ سے کہ جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرما دے رہے ہیں اگر امام احمد رضا نہ ہوندہ اے واقعی سارے پاکستان ہندوستان نو اے جناب بولا اے مذہب بڑھا دیں گے. یا رسول اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوندہ، اے تے صلاة و سلام مسلم اتنا ہوندہ، اے تے ملادیاں محفلہ نہ ہوندیاں، اے تے جناب والا ختم نبوت نعرے نہ لگ دے. اے تے بیمانہ کے کتاب پر لکھ دیتا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، لہذا نبی کے بعد کوئی اور بھی آ سکتا ہے. کہ کانے قادیانی واسطے دروازہ کھولنا ہے مولوی نے کہ پھر میرا امام نے دکھایا فرمایا ایمانو تسا دوجے نبی دی گل کرنے ہو، نبی تے نبی دا تے دوجا بیدار بھی نہیں آ سکتا. اچھی بات نہ بولے تو میرے امام نے پہلا دیتا ہے انہاں کہا جناب اللہ مکر کر سکنا ہے. فرمایا جڑا اللہ نے مکارا کے ہوتے کافر کا ایمان ہے. اللہ مکر نہیں کرتا، میں ترجمہ کرنا ہر جگہ تے لفظی ترجمہ مراد نہیں ہوندا کہ عشق بھی ہونا چاہیے وچ. فرمایا انہاں مکر کیتا ہے تے اللہ نے انہاں نوں انہاں دے مکر دا بدلہ دیتا ہے. خفیہ تدبیر فرمائی. کسی بے ایمان آ کے اللہ یستعذ اللہ مذاق کرنا ہے. میرے امام نے فرمایا بے ایمانو اللہ سے مذاق کرنا ہے تے مذاق تے جائے گا کام ہے. اللہ مذاق کرن تو پاک ہے. انہاں کا ترجمہ کیے فرمایا اللہ یستعذ دا مطلب ہے انہاں مذاق کیتا ہے تے اللہ نے انہاں دے مذاق دا صلہ دیتا ہے. تسی ڈوڑے سنن بیٹھے ہو، میں تو قرآن سنا رہا ہوں، سبحان اللہ نے انہاں دے مذاق دا صلہ دیتا ہے. دیکھو اللہ خالق کل شیء، اللہ سے خالق ہے، لیکن کوئی بے ایمان آ کے کہ اللہ خالق الخنزیر ہے، اللہ خالق القلب ہے. اللہ نے تعارف پیش کرا دی اللہ کتے بنانا والا ہے، اللہ نے کتے پیدا فرمایا تے اللہ خنزیر پیدا فرمایا، وہ کافر ہو جاتا ہے. کوئی اللہ کا تعارف کرانا ہے دین جا کے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ وہ جس نے انسان کو بڑا سونا بنایا. اللہ کی تعریف کرنی دین جا کے اللہ جنت بنائی ہے. اللہ جناب اے چیز بنائی تے اللہ نے وہ چیز بنائی تے اللہ پاک دا ایک کرم ہے. اللہ نے تے آخ اللہ خالق محمد ہے. اللہ نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا ہے. اللہ نے حضور نے بنایا ہے. حالانکہ بنایا کتے کو بھی اللہ ہے، مگر غلط شاید نسبت اللہ وال نہیں کرنی. جدوں بھی کرنی ہے سونی چیزوں کی نسبت خدا وال کرنی. میرے آدھا حضرت ہے ساڑھے تے احسان ہے. میرے آدھا حضرت ہے ساڑھے تے احسان ہے. رب کائنات نے میرے امام ہوئے ساڑھے واسطے انعام بڑھا کے بھیجے. اچھی بات بولے پر سبحان اللہ. ہاں میرے امام دنیا میں چاہے آل سنت واسطے اللہ دا انعام بڑھ گیا. اچھی بات بولے پر سبحان اللہ. دلیل پیش کی تھی اللہ ہر چیز میں قادر ہے، جو قادر ہے جھوٹ بھی قادر ہے. استغفر اللہ. یہ مطلب ہے پھر اللہ اگر جھوٹ نہیں بول سکتا تو قادر کوئی نہیں. اللہ جناب والا پھر کہو کہ اللہ چوری بھی کر سکتا ہے، جو چوری نہیں کر سکتا تو اللہ قادر کوئی نہیں. میرے امام نے فرمایا بے ایمانو جڑیاں چیزاں مخلوق پر منسوب ہو سکتی ہیں اور انہاں دی نسبت درست نہیں وہ خالق وال ہو سکتی نہیں. اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے داخلی کوئی نہیں. اللہ جو چاہے ہو جاتے قادر ہے. اللہ جھوٹ نہیں بولتا. ومن اصدق من اللہ حدیثا. قرآن کہتا ہے اللہ تو زیادہ سچا کہہ رہا ہے. اچھی بات
امام آکھن لگا معاذ اللہ نبی دا مقام مرتبہ کتنا ہے قوم دے چودھری جتنا ہے اے بھی لکھے کتاباں دے اندر میں دسنا پیا سی کیوں آزاد رضا ذکر کر رہے ہیں کیوں امام احمد رضا دی اتنا پہ کر رہے ہیں ایک نہ بولا تو پتہ لگنا چاہیے میرے امام نے پہلا دیتا ہے آدھے سنت احسان امت احسان میرے امام احمد رضا دا انہاں کتاباں میں لکھے نام خام میں ذمہ دار میری لائبریری کے اندر کتاباں موجود نے گاؤں دے چودھری جتنا مقام مرتبہ نبی دا ہوندا ہے ایک بےمان کہن لگا نبی دا مرتبہ اس کو بھی کھاتے بڑے بھرا دا مرتبہ زیادہ ہے ایک ظالم کہن لگا جناب نبی دی اتنی عزت کرو جتنے بڑے بھرا دی کرنی ہے اس کو بھی کھاٹی کرنی چاہیے بات دا جو نبی دی عزت حملہ ہویا ہے جب حضرت صلی والسلام دے مقام تے عزت حملہ ہویا ہے میری اللہ وجہ تے چاہے آپ نے بیٹھ جا کر بیٹھے اب بار بار نہ بچن پھیریا کرو ماشاءاللہ محبت میں جڑی خدمت کر رہے ہو ایک بار بکار لے کرو تو میں گفتگو سنے کرو دا میں ڈسٹرب ہونا تو جاری میرے بھائی کچھ ہی بات نہ ایسا بھی مسئلہ ہے نابالغ بچے تو پیسے نہیں لینے چاہیے اور کیڑے کیڑے مسئلے کو میں سمجھاواں تھوڑا سارا معاملہ ڈسٹرب ہوا ہے کیڑے کیڑے مسئلے دساں نابالغ بچے تو پیسے نہیں لینے چاہیے نابالغ بچہ مالک ہوتا ہے وہ مالک نہیں ہوتا جڑے بالغ بچے نے خدمت کرنے تو بالغ وہ اٹھیا کرو آپ تھوڑے گوڑے کنے میں جان نہیں ہوتی بچے نے بھیجی رکھنے راہ دو کیوں میری گل آپ اٹھ کے آیا کرو کہ معاف کرنا یہ تو کوئی غلط کام تو نہیں پیا ہوتا جو دینے ہوتا تو قرآن و حدیث سن کے سبحان اللہ بھی کہنا تھا میرے کو ڈیمانڈ نہیں ہے میں تو تربیت پیا کرنا میرا مزاج ہے گل جڑی حق دی ہونی چاہیے حالانکہ بچے کے بچوں میں فائدہ ہے پر وہ فائدہ جڑا اللہ رسول کو ناراض کرے میں ضرورت نہیں فائدہ وہی سونا لگتا ہے جڑا اللہ کو بھی پسند ہوئے اللہ کے حبیب کو بھی پسند ہوئے پیسے بھیجنے ہو ٹھیک ہے بھیجو تھوڑا اپنا محبت ہے لیکن آپ آیا کرو نابالغ بچوں میں بھیجا کرو مطلب ایک دونوں شعور نہیں ہوتا دوسرا فرنٹ تے رکھایا کرو آپ سمجھدار ہوتے بیٹھو گے تو میں گفتگو کرنے میں مزہ آئے یہ ہن مہینے دو تو تھوڑی تربیت لگ جانے تے جدوں تھوڑا ذوق بن گیا پھر کسی بھی جویں نہیں دور آئے نے نا پھر بندے بڑی بڑی دور آنے نے ماشاءاللہ اچھی بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ نبی دا مقام کی آپ نے قرآن دی آیتیں پڑھیاں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ میرے امام نے فرمایا سنو فرمایا عزت ہے اللہ واسطے اللہ کے رسول واسطے تے ایمان والے واسطے پھر فرمایا تو سب گاؤں کے چودھری نال نبی نو تشبیہ دی ہے بے ایمانو سن لو رب دا فیصلہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کرنے سن لو میں نے توڑی نماز آنی چاہیے روزے نہیں چاہیے حج نہیں چاہیے پہلے بات معزرو میرے یار کی عزت کرو میرے نبی کی توقیر کرو پہلے میرے نبی دیا شانہ پڑھو وَتُ سَبِّحُوهُ بعد میری تسبیحاں کرے آجے بعد نمازاں پڑھے آجے نمازاں دے شیطان بھی پڑھیاں نے اتنا بڑا اللہ دے شیطان بھی بڑی کی دیئے رب فرماتا ہے اے توڑی عبادتاں دی لوڑ نہیں اے میرے جناب والا پیش کر اے فرشتہ بھی آنے آسی مولا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک اصل تیریاں تسبیحاں پڑھیں گے تیریاں تحلیلاں کریں گے اللہ فرماتا ہے میں تسبیحاں دی لوڑ نہیں انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جاننا تو نہیں جان دے اس واسطے فرماتا ہے میرے یار دی عزت کرو میرے نبی دا کلمہ پڑھو نبی کا احترام کرو نماز روزے بعد دے اندر جب دل وچ تعظیم مصطفیٰ نہیں اللہ فرماتا میں کوئی بڑی عبادت قبول نہیں فرماواں گا مقام و مرتبہ میرے نبی دا شان میرے نبی دیاں نے پھر میرے امام نے قرآن و حدیث تو دلائل پیش کرن تو بعد کرم چوکے جناب اللہ عاشقاں دے سینے وچ ٹھنڈ پا چھڈی فرمایا آمن اسنا میرے نبی دا کی مقام ہے فرمایا ساڈا تے عقیدہ ہے سب سے اعلیٰ امت یہودی نہیں بنایا اللہ نے تنو عیسیٰ علیہ السلام دا امت عیسائی نہیں بنایا اللہ نے تنو جناب بولا کسے عام نبی دا امتی نہیں بنایا 1,36,000 نبی جیدے امتی نے اللہ نے تنو بن منگیا اس یار دا امتی بنایا جنو جنو فخر حضور دا امتی ہون دے بانکڑی کر کے آکے نا سب سے آلہ
کے کہنا سب سے آلہ نبی سب سے بالا آلہ ہمارا. کئی بندے پی ٹی آئی واسطے ہوں گے, کئی نون لیگ واسطے آئے ہیں, کئی پیپل پارٹی والے بیٹھے ہوں گے. جھوٹے لیڈر نے کسے کم نہیں آنے. آج نبی کے گیت دوں گا چلو وقت اخیر ہوئے گا. رب کعبہ کی عزت قسم مدینے دا تاجدار جلال علی فرمائے گا مرن ویلے دی حضور دی زیارت نصیب ہوئے گی, قبر دے اندر بھی سرکار دا دیدار نصیب ہوئے گا. سب سے آلہ سب سے بالا آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا. بڑی مہربانی اللہ کرے گا اللہ کا تیریاں نسلیں وچ پڑھوں گا میں جب میں حضور دے گیت گاؤنا دے ہون. اپنے مولا کا پیارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا. بولو بولو دونوں عالم کا دولا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے آلہ ہمارا. سب رسولوں سے آلہ. میرے امام فرماتے ہیں میں عالم تصور دے اندر بیٹھیا بیت المقدس 1,26,000 نبی آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہاتھ بن کے کھلوتے نے تے مصلی امامت سے میرا نبی جلوہ گارے. کیسا منظر ہوئے گا, سارے پہلے آنا دے پیچھے, بعد چاہنا نہ سب دو کہ امام افضل ہوتا مقتدیاں تو. آپ فرماتے ہیں میں عالم تصور دے اندر نبیوں دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بھی دیتی ہے, ہاتھ بڑھنے جوڑے ہاتھ. اے نبی و آدم پیارے, پیارے نوح پیارے ابراہیم پیارے موسیٰ پیارے عیسیٰ, سارے شان والے ہو جن کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ نے کون بڑیاں عزتاں فرمائیاں نے, لیکن آج مسئلہ تواڈے تو پوچھنا ہے کہ تساں سارے کمن کمی اللہ پیچھے ہاتھ بن کے کھلوتے ہو. اگے ساڈا نبی ہے, تے ساڈا نبی ہے, تساں اپنے امتاں دے نبی, اے ساڈا نبی ہے. اے دسو نبیاں دا بھی کوئی نبی ہوندا یا کوئی نہیں؟ تے پوچھن دا انداز چیک کرنا میرے امام دا. آپ نے فرمایا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو, نہیں کی تھی مالک آتے ہیں, حکم نہیں آتے, عرض کی تھی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو, کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی. ایک سادہ نبی ہے, تو ہمارے کوئی نبی ہے یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ سادہ نبی ہے. اور نبیاں تو محمد رضا دی گل سنیے, میرے امام دی گل سن کے سارے نبی کی کہتے ہیں مشورہ کر لیا. انہیں کہا محمد رضا سن, جے پوچھے نبیاں دا بھی کوئی نبی ہوتا ہے جیسی دسنے ہیں, اور میں ایک دفعہ پھر دہرا مانگا تو جملہ کم برید ہوئے جے بولنے سے بخیلی نہ کرے آجے. آپ عرض کرتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو, کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی. یہ سارے نبیاں کی جواب دیتا ہے. آقا نبی احمد اللہ سن, جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی, ان کا تمہارا ہمارا نبی. اور ایک دفعہ ایمانداری نال دان کھڑی کر کے فخر نال پورا دل لا کے آگ سب سے آلہ. اجڑے بار حضرات بیٹھے نے تساں بھی حضور دے نام کرو, ڈنڈی نہیں مارنی, ہاتھ ہو کے آکو نا سب سے آلہ نبی, سب سے بالا آلہ نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی,
ابو بکر پاک، عمر پاک، عثمان پاک، علی پاک، امیر معاویہ، امام حسن، امام حسین، اور میں کمریا اے میرے ایمان دے توحید کو تومت ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم جتنا سبق میرے امام نے حضور دی آل دی محبت دا دیتا ہے. میزان دا ترازو دا جڑا پلڑا جویں قرآن و سنت کے مطابق اعلیٰ حضرت نے وہی سارے تک پہنچایا. فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اکرم رسول اللہ کی. سنو سنیاں دا بیڑا پار ہے کیوں؟ فرمایا نجم ہے اصحاب حضور، حضور دے صحابہ ساڑھے ستارے اور حضور دی یار. فرمایا اے ساڑھے واسطے کشتی ہے. اور میرے شیخ الحدیث میرے استاد مکرم استاد العلماء وارث علوم مدانی زمان حضرت علامہ سید ارشد سعید شاہ سرکار نے دامت برکات ملالیہ آپ فرماتے ہیں مولانا متاخرین علماء میں یعنی نبی پاک علیہ السلام دی امت دے جڑے پہلے نہیں ہونے والے جڑے علماء نے فرمایا اعلیٰ حضرت تو بعد کے کسن واہل بیعت ذکر کردہ سا نہیں دیکھے. سبحان اللہ. ایک بچہ رکھ لیا پتہ نہیں کون ہے جدوں آ گیا گھر رکھا گیا پتہ لگا ڈیوٹی آئے نے بعد میں پتہ لگا تے سید ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سارے خاندانوں کا خبردار اس کو کام نہیں لانے نو آکھنا بھی نہیں اینو چپ کر کے ٹائم تو پہلے کھانا ہے دی مرضی دا جو کھاوے جڑی شے ہاتھ لاوے پوچھنا ہی کوئی نہیں. اے نے پوچھا کتھوں آیا لفظ سید جو آیا بس لفظ سید جو آ گیا تے بس میرے امام نے فرمایا سب کچھ اس تو قربان کوئی کم وہ ویلے رہندے پورے گھر چ پھردے رہندے وہ سید شہزادے تے تنخواہ بھی چوکھی دیندے تے جناب اس تو بعد وہ اپنی مرضی نال جدوں گھر جانا چاہندے چلے جاندے جدوں آنا چاہندے آ جاندے. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سر سیدہ تو کم نہیں ہے. اور کوئی ایک واقعات نہیں حیات اعلیٰ حضرت پڑھ کے تک تو پتہ لگے کتنے میرے امام کی یہ شانہ ہے. مولانا برہان الحق مفتی برہان الحق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے رہے میں اعلیٰ حضرت دا غلام سا تے میرا دل کیتا میں بریلی شریف جاواں اعلیٰ حضرت نوں ملن. فرمایا میں ایک دفعہ بڑی تیاری کی تے قدرتی پیر سید دیدار علی شاہ صاحب آ گئے وہ میرے بیلی سان تے میں انہوں آکھیا بھی میں تے بریلی شریف چلنا تینوں چل اعلیٰ حضرت نال ملا گیا. تینوں میں کئی بندے نوں بھی بڑی پریشانی ہوندی ہے اعلیٰ حضرت میں کہ اعلیٰ حضرت اگر نہیں نہ پھر سارے تو آلہ ہو گئے تو میں کہ الحمدللہ اپنے زمانے سارے تو آلہ نہیں. تو قائد اعظم آخنا ہے یا کہ آخنا ہے تو میں کہ قائد کا مطلب ہے کہ رہنما میں کہ اعظم کہتا سب تو بڑا تو میں کہ سب تو بڑے قائد اعظم تو میرا نبی پاک سب تو بڑا قائد تو میرا نبی ہے. فاروق اعظم عمر پاک کا لقب ہے کہ نہیں؟ وہ کہ نہیں جناب اے حضور علیہ السلام قائد اعظم سے لیکن اے تحریک پاکستان میں جنہ کردار ادا کیتا وہ قائد اعظم محمد علی جناب. میں
کہ جنہاں سنیاں دا ایمان بچایا ہے وہ اعلیٰ حضرت نے. یہ ادنا حضرت کو گل سمجھ نہیں آتی. کئی مولوی جنہاں اعلیٰ حضرت دی نام کتاباں دے نام بھی نہیں آتے. میں دعوے نال گل پیا کرنا جنہاں اعلیٰ حضرت دے کتاباں دے کوئی بندہ کہے نا میں جناب عالم بن کے آ گیا تے میں مفتی ہاں تے میں ہن تے بڑا بڑا مفتی تو لب جانے. یہ حقیقت پہ بیان کرنا. فیس بک یوٹیوب میں رب کعبہ دی عزت کی قسم کھا کے ممبر تے بیٹھا کعبے ول کانڈے جھوٹے دے اللہ دی لعنت. میں ایسے کئی مفتیاں نو جاننا جڑے تقریراں چرب زبانی ہیں تقریراں چنگیاں کر لیندے نے لیکن میں دعوے نال آکھنا ایک دن بھی مدرسے نہیں گئے. حقیقت ہے. علمیہ ہے جنہیں داڑھی رکھ لئیے پٹکا بن لیا کیسٹاں یاد ہو گئی ہیں آج یوٹیوب تے ہر خطیب دی تقریر پئی رٹا لا لو خطیب بن جائے گا عالم بن جائے گا. نہیں جنہوں جناب والا قرآن پاک دی ناسخ و منسوخ آیتاں دا علم تک نہیں جنہاں نو شان نزول دا پتہ نہیں جڑا مسئلہ بھی ساڈے تو پوچھو لوڑ مفتی بنے ہوئے نے. آج کل سنگاں بھی وکدیاں نے ڈگریاں وکدیاں نے حقیقت ہے ڈگریاں وکدیاں نے. میں کہ جے کوئی آکھے نا میں مولوی ہاں تے میں جناب والا مفتی ہاں تے میں شیخ القرآن ہاں تے میں کہ تو کتاباں نہ بے خودیاں او دے کولو سندا نہ پوچھ او دی کوشش کون کہ تو سارا کوئی ٹھیک ہے میری ایک کوئی چھڑ دے کی اور کہ لا جی تیرے سامنے سی فتاوی رضویہ رکھنے ہیں. سبحان اللہ. میرے امام دا 33 جلداں وچ فتاوی رضویہ ہے. اسی تیرے سامنے فتاوی رضویہ رکھنے ہیں تو کچھ بھی نہ کر صرف فتاوی رضویہ سارا نہیں پڑھنا فتاوی رضویہ دی پہلی جلد تے دا خطبہ سنا دے بس. سبحان اللہ. دنیا دی ماں مار جائے دے اعلی حضرت دا فتاوی رضویہ دا خطبہ سنا دے. سبحان اللہ. وہی سنائے گا جڑا 10 سال پڑھ کے آیا ہوئے گا. سبحان اللہ. جنہیں مدرسے چ واقعی استادہ دی خدمت کی ہونی ہے استادہ تو پڑھیا ہوئے گا تے گلا اعلی حضرت اور میں کہ کملیا عرب و عجم اعلی حضرت خود فرماندے نے ایک وقت 500 فتوی جمع ہو جاندے سن میرے کو. سبحان اللہ. قربان جمع عربی وچ فتوی ہے جواب عربی وچ فارسی وچ فتوی ہے جواب فارسی وچ انگلش وچ فتوی ہے جواب انگلش وچ ہندی وچ فتوی ہے جواب ہندی وچ جیڑی زبان وچ سوال ہویا جواب اسی زبان وچ. پھر جان نہیں چھڑائی کہ جائز ہے ناجائز ہے حرام ہے یا حلال ہے. سوال کرنے والے نے 2 لائن سوال کیتا ہے جواب 500 صفحے وچ آیا. قرآن دی آیتاں حضور دی حدیثاں ائمہ دے اقوال اس کا نام امام احمد رضا ہے. سبحان اللہ. جدو عام حضرتاں تو مسئلہ حل نہیں سی ہوندا نا تے لوگ کہندے سن ہن کدھر جائیے پھر کہندے سن چلو اعلی حضرت کو. سبحان اللہ. جتے حضرتاں دی بس ہوندی ہے اوتھوں اعلی حضرت شروع ہوندے. سبحان اللہ. اس کا نام امام احمد رضا ہے. سبحان اللہ. اور صرف اے نہیں بھی صرف عالم ہی سن ولی بھی سن. سبحان اللہ. کتب بھی سن اقدام بھی سن. اللہ نے علم لدنی دی دولت عطا فرمائی. بڑا سننا سید دیدار علی شاہ صاحب جدو آئے نا مفتی برہان اللہ کو مفتی برہان اللہ کہنے لگے چالی یار آئے تھے ان جبریلی نہ ہو آئیے اور کہنے لگے میں نہیں جانتا حضرت کیوں نہیں جانتا بھائی کہیں گے ہن بھی چڑھ ہوندی ہے نا کیوں نہیں جانتا تو انہوں نے کہا جناب بندہ پٹھان ہے مزاج تیز ہے طبیعت دا سخت ہے. 3 گلاں رکھیاں. سید دیدار علی شاہ صاحب نے آخیا میں نہیں جانا کیوں نہیں جانا بندہ پٹھان ہے طبیعت دا سخت ہے مزاج دا تیز ہے. انہوں نے کہا چل کوئی نہیں آپ تو چپ کر کے جائیں تو چپ کر کے آ جائیں کڑی گل ہے تو چلتے صحیح نہ تے جدو ٹلے نہ اتھے اعلی حضرت کو پہنچے کئی دنوں کا سفر کر کے پہلی دفعہ گیا تعارف بھی کوئی نہیں تے جدو میل ملا کے بہ گئے نا تے سید دیدار علی شاہ صاحب کہنے لگے حضور کیسی طبیعت ہے تے میرے امام نے فل بدی فرمایا کی پوچھنے ہو شاہ جی پٹھان طبیعت کا ساختہ شاری قدمیں ڈگ پاؤں نے کہا حضور مرید بھی بناؤ مرید بھی بنے تے خلافت بھی عطا فرمائی تو کا نام امام احمد رضا ہے. ایک بندہ مرید ہونا آیا آج کل تے مرید ہونے واسطے بھی بڑے پاپڑ ویلنے پیندے نے تے جڑے 2 نمبر نے وہ تے پھر آپ ہی انہوں بندے چھڑے اعلی حضرت کو جدوں کوئی مرید ہونا ہوندا نا میرے اعلی حضرت فرما دے میں نے تمہیں حضور غوث تیرا ہاتھ حضور غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. یہ طریقہ سیریاں نے بھی دعا کوئی احمد رضا دے ہاتھ ڈال دیتا ہے وہ کہتے جناب کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ حضور غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. ہن ایک منڈا نوجوان آیا مرید ہون تے حضرت فرماندے نے ہاں بھائی کلمہ پڑھا کے توبہ طیب کرا کے جڑا طریقہ ہوندا بزرگاں دا انہوں نے کہا کہو میں نے اپنا ہاتھ احمد رضا کے ہاتھ میں نہیں حضور غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. منڈے نے آ کے جناب میں نے تو اپنا ہاتھ احمد رضا کے ہاتھ میں دیا.
آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں کہتے، بزرگوں کا یہی طریقہ ہے، غوث پاک کا نام لیتے ہیں، کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، وہ پھر کہے نہیں میں نے اپنا ہاتھ احمد رضا کے ہاتھ میں دیا۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا نہیں بزرگوں کا یہ، انہوں نے کہا میں تواڈے کولوں ہدایت لینا ہے، تو پہلا جھوٹ آپ نے فرمایا کی جھوٹ؟ انہوں نے کہا میرے ہاتھ میں احمد رضا دے ہاتھ وچ نے نا، تسی کہندے غوث پاک دے ہاتھ وچ نے، جے غوث پاک دے ہاتھ وچ ہون تے پھر میں آکھاں میں تے تواڈے ہاتھ وچ دتا، جے ابتدائی جھوٹ تو ہے وہ آگاہ کی کرے گا؟ اللہ اے تے جھوٹ ہے کہ میں غوث پاک دے ہاتھ وچ ہاتھ دتا ہی نہیں، میں تے تواڈے ہاتھ وچ دتا ہے۔ جدو اس نے اتنی گل کی نا، میرے امام نے ہاتھ مضبوطی نال پکڑیا، اکھاں بند کیتیاں، میرا امام احمد رضا جلا لچا، فرمایا اچھا پھر سن کہا میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ جدو اتنا فرمایا تو منڈا اونچی آواز نال کہنے لگا جی جی میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ تے جدو اے بیعت ہو گیا نا تے کسے آکھیا پہلے تے کہندا سے میں احمد رضا دے ہاتھ چا دیتا ہے، ہن کہنا غوث پاک دے ہاتھ، اور کہ رب کعبہ دی عزت دی قسم جدو میں اس دفعہ آکھے میں نہیں آکھیا ہاتھ احمد رضا دا ہے تے سامنے غوث پاک کھلوتے نے، فرما رہے نے اے آکھ غوث پاک دے ہاتھ چا دیتا ہے، اے احمد رضا دا ہاتھ نہیں ہے، غوث اعظم دا ہاتھ ہے۔ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عاشقان الحاج حافظ القاری شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کسے دعوت فرمائی؟ بندہ بڑا تگڑا ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا پیسے والا بندہ ہے، مرید بھی چنگا ہے، عقیدت مند بھی بڑا ہے، آپ نے کہتے حضور دعوت بھی میری ہے، خرچہ بھی میرا ہے، تو میری دلی خواہش ہے جناب مہربانی فرماؤ پالکی بھی میں بھیجا گا، سواری بھی میری ہوئے گی۔ جناب بولا پہلے زمانے دے اندر اے ڈولیاں ہوندیاں سن، دلہن لے کے جان آن واسطے عزت و احترام کا مقام ہے، ایویں جناب بولا کسے شانہ والا مہمان ہوئے او دے واسطے جناب والا پروٹوکول جناب والا اس صورت کے اندر دتا جاندا ہے، او دے واسطے پالکی بھیج دے۔ پالکی ایک ڈولی دا نام ہے، جڑے نوجوان مسئلہ دسنا پیا، ایک ڈولی ہے کہ جنوں چپن والے مزدور پاس بنے ہوندے نے، دو چار پیچھے دو چار اگے، بندہ جناب پورے چ بیٹھ جاندا، احترام نال کندھیاں تے اٹھا کے جا رہے ہوندے نے، اے جناب والا کہنے لگا میں پالکی بھیجاں گا، میں جناب والا سواری بھیجاں گا، وقت مقرر آ گیا، دعوت دینے میرے امام تیاری میں فرما دے نے، سینکڑوں دا مجمع ہے جڑا امام دی ایک جھلک ویکھن واسطے بے تام ہے، ایک جھلک ویکھن واسطے جناب والا منتظر ہے، میرا امام تیاری پیا فرماتا ہے، حضرت نے جناب والا غسل فرمایا، غسل فرمان تو بعد میرے امام نے مکمل تیاری فرمائی ہے، سونے کپڑے پائے نے، دستار بننی ہے، لوگ قطار در قطار کھلوتے نے، میرے امام جب پاس جلوہ کری فرمائی ہے، رب کعبہ دی عزت دی قسم دیکھن والے نے نعرے بلند فرمائے ہیں، میرے امام شان و شوکت نال باہر آئے نے، پالکی رکھ دیتی گئی ہے، لوگ امام دے ہاتھ چومے نے، آپ نے جناب بولا احترام نال پالکی اچ بٹھایا گیا ہے، میرے امام جب پالکی دے اندر بہ گئے، آپ دی پالکی اٹھا لی گئی ہے، ان مزدوراں پالکی چکی ہے، 4 مزدور ہوں گے، 6 ہوں گے، 8 مزدور ہوں گے، جب پالکی لے کے ٹرے تے تھوڑی دیر چلے نے، ہجوم پیچھے پیچھے بیاندا ہے، سینکڑوں دی تعداد ہے، وچ علماء بھی نے، سنا حضرات بھی نے، عوام الناس بھی ہے، زمانے میں کیا میرے امام نے پالکی وچوں گرجدار آواز نال فرمایا، او پالکی اٹھانے والے مزدوروں پالکی رکھ دیو، انہاں پالکی رکھ دیتی ہے، جدو پالکی تھلے رکھی ہے، میرے امام دے نال والا پار تشریف لے کے آئے نے، ایک عجیب کیفیت ہے، اکھاں چوں آنسو آ
کاری نے رو رو کے داڑھی مبارک آسمان دے نال تر ہو گئی ہے رو کے فرماتے نے او پال کی چکن والے مزدور کیڑے نے سارے سامنے آ گئے امام احمد رضا فرماتے نے جناب والا قسم پال کی چکی جی چکی ہے فرمایا دسو تواڈے وچوں ایک بندہ ایسا ہے جس میں رگاں وچ شیر خدا دا خون موجود ہے جڑا میرے نبی دی نال ہے آوے کہ میرا امام حضور دی آل نال کتنا پیار کردا ہے تو آکھنا ہے احمد رضا ناس بھی استغفر اللہ نہیں میرا امام جناب والا آپ حسین مزاج دے نے حضور دی آپ دے پیار دا ایک مظاہرہ پیا کرنا ایک نہیں بے شمار واقعات نے ایسے واقعات میں جن اندر میرے امام دی سادات نال محبت و عقیدت اے بھی میرے امام دا فتوی فرمایا سید اگر کے فاصلے مومن کیوں نہ ہوئے فرمایا واجب التعظیم ہوے گا اللہ نہ کرے سید شراب پیتا زنا کردا جوا کھیڑدا اللہ نہ کرے اودے وچ کوئی ایسی برائی پائی جاندی ہے فرمایا اساں تاں عزت کران گے عزت اودے عمل دی وجہ تو نہیں عزت اودے نسب دی وجہ تو ہے خون رسول دی وجہ تو ہے اوناں رگاں وچ میرے نبی دا خون موجود ہے اس تو بڑی میرے امام دی حضور دی آل نال پیار دی کڑی دلیل پیش کراں میرے امام نے فرمایا دسو دے وچ کون ہے جڑا سید ہوے اور سارے سر جھکا کے کھلوتے نے کوئی نہیں بولدا سارے چپ نے کوئی نہیں بولدا میرے امام نے فرمایا میں پوچھنا پیا تواڈے کو سید کون ہے کوئی نہیں بولیا تیجی مرتبہ احمد رضا بولیا ہے اور میں اونوں اودے نام مصطفی دی عزت دی قسم ہے اونوں بابے شیر علی المرتضی شیر خدا دی قسم ہے او بولے کیڑا سید ہے جدوں سید نو واسطہ پایا میرے امام نے کہ جناب والا ایک نوجوان اگے بڑھے آئے کمزور جا جسم آکھن لگا جناب مزدوراں تو مزدوری کرائی دیے اوناں تو انہاں دی ذات نہیں پوچھی دی میں یوں ہاں جڑا سیدہ میں یوں ہاں جدی رگاں دے اندر شیر خدا دا خون موجود ہے میں یوں ہاں جڑا نبی پاک علیہ السلام دی آل دے وچوں وقت تے جناب والا حالات نے تو تک پہنچایا ہے میری غیرت گوارا نہیں کرتی میں کسی جگہ ہاتھ پھیلاواں اس واسطے مزدوری کرن ترجیح دیتی ہے صبح انہاں نال ٹر پینا شام تک اپنا مزدوری کرنا پیسے لا کے گھر ٹر جانا پاک بیویاں نظر کھاندیاں نے اے میری مزدوری ہے اجے انہیں اتنی گل کیتی ہے وقت دا امام زمانے تک ہے شیخ القرآن بھی ہوئے شیخ الحدیث بھی ہوئے محدث بھی ہوئے مفکر بھی ہوئے عالم بھی ہوئے عامل بھی ہوئے کامل بھی ہوئے اکمل بھی ہوئے طیب بھی ہوئے طاہر بھی ہوئے ولی کامل بھی ہوئے یہ زمانہ سارا مرید بھی ہوئے اہل سنت کا امام بھی ہوئے وقت کا مجدد بھی ہوئے جناب والا آج کسی نے سر تے پاک آ جاتا ہے زمین تے نہیں لگتے میں نے سمجھ مل گئی ہے وہ وقت کا امام زمانے تک آئے خدا کی قسم فوراً لوگاں دیکھیا میرے امام نے فوراً چھپ گئے نے دستار اتار کے وہ پیراں تے رکھی ہے وہ پیر پکڑ کے میرے امام نے پہنے فرمایا سیدہ مینوں معاف کر دے مینوں پتہ نہیں سی لاڑی دے اندر میں تیرے کندھیاں تے سواری کر گئی احمد رضا میرے پتر دے گندے تیرے بوجھ اٹھان واسطے نے میں قیامت والے دن حضور نو کیڑا منہ وکھاواں گا حضور پوچھ لیا انہاں کہا حضور تانوں پتہ فرمایا نہیں نہ پتہ کوئی گل نہیں لیکن جنہاں نال محبت ہوندی ہے نا وہ خون بھی پہچان لیندے جڑا دلوں محبت کرے خون بھی پہچان لیندے میرے امام نے پہچانیا فرمایا پھر جنہوں نے کہا معاف فرمایا انج نہیں معافی انج ملنی ہے ہن تو پالکیے چ بیٹھ احمد رضا تیری پالکی اٹھا اور آپ پالکیے چ بیٹھے انہوں بٹھایا تے کندھیاں تے اٹھایا ضد کیتی آپ دی ضد اگے ہار گیا احمد رضا پالکی اٹھا کے دعوت والے گھر گئے انہوں احترام نال بٹھایا لنگر بھی کھوایا ہاتھ بھی آپ تو لائے بعد خدمت بھی راج کی تھی پھر پالکی بٹھا کے واپس آ کے بے شمار انعام دیتا اور عرض کی تھی حضور ایندا اے مزدوری کرن دی لوڑ نہیں جدوں لوڑ ہوئے احمد رضا دا بوا سیدہ واسطے اس دا نام امام احمد رضا اگلا جمعہ حضور دے میلاد شریف دا ہوئے جنہاں دے چہرے تے میلاد سن کے رونق آندی ہے ذرا ٹائم نہ لایا کرو